بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے بالآخر شمالی پنجاب سٹی آف لو کے بالکل متصل ضلع قصور کے قصبہ پھول نگر میں تمام تر حکومتی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے میڈیا بلیک آؤٹ کے باوجود جے یو آئی ایک تاریخ ساز پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور اس پاور شو کو کامیاب کرنے میں یہاں کے قائدین اور کارکنان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اور اس جلسے میں جب قائد جمعیت کے ہاتھ میں میک آیا تو اس وقت انہوں نے ایسے الفاظ میں یہاں کے کارکنان کا شکریہ ادا کیا گویا قائد جمعیت یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کارکنان مجھے کہہ رہے ہیں بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ آئیے اس جلسے میں جو اہم پوائنٹ پر قائد جمعیت نے گفتگو کی ہے انہیں ذرا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جلسہ تحفظ مدارس دینیہ کے نام سے منعقد ہوا، لیکن اس جلسے میں قائد جمعیت نے جہاں اپنے جے یو آئی کے منشور کو بیان کیا تو وہیں مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگوں سے خوب گلے شکوے بھی کیے ہیں اور اس میں عوامی حقوق کو بھی ہائی لائٹ کیا تو وہاں پہ مدارس دینیہ کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ یہاں کے کسان اور مزدور کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے اس پر خدا کہا کرتے تھے ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ یہاں کے کسان اور مزدور اگر ذرا سے ہماری طرف متوجہ ہوں تو ان کے جو وڈیرے ان کے گلے پر ہاتھ ڈالتے ہیں ہم اس ہاتھ کو توڑ ڈالیں گے۔ اور اس سے بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے کسانوں کو جو سبسڈی ملنی ہوتی ہیں ہر سال وہ جو ہے حکومت یہاں کی نہیں دیتی، اگر یہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں ہمیں یہ سلیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجیں گے تو ہم جو ہے ان کو مکمل طور پر ان کے جتنے تحفظات ہیں انہیں دور کریں گے اور انہیں جو ہے ہر طرح کی ریلیف فراہم کریں گے۔ اور اسی طرح گلگت بلتستان میں جو حال ہی میں الیکشن ہوا ہے اس پر انہوں نے حکمرانوں سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جن حلقوں میں ہمارے لوگ جیت رہے تھے ان کے ووٹ باکس کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ تو اس پر جو ہے وہ بیسیکلی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں کے لوگوں کو آپ اس طریقے سے سلیکٹ کریں گے یعنی دھاندلی کر کے عواموں میں بھیجیں گے تو وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے۔ آپ جب تک عوامی نمائندوں کو عوام میں نہیں بھیجیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح 26ویں یعنی ترمیم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چند مخصوص لوگ ہیں اور ہم ہر بل پیش کرتے وقت اپوزیشن اور حکمرانوں کو جرگہ مال بناتے ہیں، اگر ذرا سی ہمیں عوام میں تقویت ملے گی تو ہم عوام کی نمائندگی کریں گے، ادروائز اس وقت اسمبلی میں عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم جس وقت پیش کی گئی تھی تو اس وقت ہم نے جو ہے 30 دن تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس مذاکرات میں جو ہم نے ان سے بات کی ہے تو 34 نکات ہم نے ان کے نکلوائے ہیں 26ویں یعنی ترمیم سے، باقی جو 21 نکات بچے تھے تو ان میں بھی ہم نے انہیں کہا کہ یہ نکات ہمارے شامل کریں، جن میں انہوں نے ایک تو مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بات کیا اور نمبر 2 سود کا خاتمہ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں حکومت نے یہ یقین دہانی کروائی کہ 2028 تک ہم ملک سے مکمل طور پر سود کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اس پر جو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سود تو پاکستان میں اگلے 10 سال تک بھی ختم ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں حکومت نے ایک جو ہے پروگرام لانچ کیا اپنا گھر اپنی چھت کے نام سے، اور اس میں جو ہے 25 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے قرضے دینے کا انہوں نے اعلان کیا۔ اگلے 10 سال تک 5% مارک اپ کے ساتھ انہوں نے کہا واپس کریں گے، یعنی 5% سود کے ساتھ۔ تو جب یہ 5% اگلے 10 سال تک واپس کریں گے تو سمجھو 2026 سے لے کر 2036 تک تو سود کے ختم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ تاہم قائد جمعیت نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے اور کہا کہ ہم اس کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، لیکن بظاہر کوئی چانسز لگ نہیں رہے اس پر۔